السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ایم ٹی ایم حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھاتے ہو تراث کہتے ہیں وراثت کو، میت کی وراثت کو تم کھاتے ہو اکلا لما، اکلن کا مطلب کھانا، لما بہت زیادہ، رج کے، تم وراثت کا مال کھاتے ہو بہت زیادہ، یعنی بجائے اہل حق کو اس کا حق دینے کے بجائے تم میں سے ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا مال میں کھا جاؤں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور مال سے تم محبت کرتے ہو، تحبون آسان لفظ ہے، حبن محبت کرنا، جمع بہت زیادہ، جمع کا مطلب بھی بہت زیادہ، دولت سے تمہیں بہت زیادہ تم نے دل لگایا ہوا ہے، اتنا دل لگایا ہوا ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، بہنوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت، میرا بیان تھا نا ابھی جمعے کو کہ بڑا بھائی سب چھوٹوں کی کھا جاتا ہے وراثت کاروبار کے نام پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم خود کیا کر رہے ہو، دوسروں کے حقوق دبا رہے ہو، مال سے بے پناہ محبت کر رہے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ سمجھتے ہو مال سے محبت کرنا اس کی علامت ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ سارا نظام چلتا رہے گا، پیسے میں کھاتا رہوں گا، فرمایا ایسے نہیں ہے۔ اذا دکت الارض، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو دکا مطلب توڑ پھوڑ دینا، کوٹ دینا کسی چیز کو، زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، دکن دکا، یہ تاکید کے لیے، دکن یہ مصدر ہے، توڑنا، دکن توڑنا، یعنی توڑ کے پھوڑ کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ تو جب زمین ہی نہیں رہے گی، یہ توڑ پھوڑ دی جائے گی، تو تمہاری دولت، تمہارے بنگلے، تمہاری گاڑی، تمہاری شیروانی، تمہاری ٹائی، یہ سب چیزیں کہاں رہیں گی؟ تم پیسے دل لگا رہے ہو کن چیزوں سے؟ پیسوں سے۔ انجام یہ ہونے والا ہے اس پوری زمین کا، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہونے والی ہیں۔ وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں نا ملک الموت، اور فرشتے آئیں گے صفن، صف بنا کر، صف بنا کر یعنی صف بستہ ہو کر، حساب و کتاب کے لیے۔ یہ کیسے آئیں گے اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے قرآن میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہمیں حکم ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، تو ان چیزوں کی گہرائی میں جانا اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ، ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سارے کام ہوں گے جیسے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہوں گے، اس کی پوری کیفیات ہم نہیں جانتے۔ وجیء، اور لایا جائے گا، جاء کا مطلب آیا، اور جیء فعل مجہول پیسو وائس، لایا جائے گا بجہنم، جہنم کو، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یہ لفظ بھی پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے کہ جس دن ایسا ہوگا یعنی زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، فرشتے اور اللہ تعالیٰ اللہ آئیں گے اور فرشتے آئیں گے، صف بستہ ہو کے، فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہوں گی، تو لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یہ وہ دن ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا۔ لانے کا مطلب ہے کہ جہنم کے اور بندوں کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دیا جائے گا۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یتذکر الانسان، تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، ایک ہوتا ہے تذکیر، تذکیر کا مطلب نصیحت کرنا، ایک ہے تذکر نصیحت حاصل کرنا۔ یتذکر، یتدبر، صحیح ہے نا، یتدبر کی طرح یتذکر، تو تکلف کا جو مادہ ہے نا تذکر، یہ سب مصدر ایک جیسے ہیں، تکلف، تدبر، تذکر، اور اس طرح سے بہت سارے اور الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ وَأَنَّا،
اور کہاں ہے لہو اس انسان کے لیے الذکرہ نصیحت، یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن نصیحت حاصل ہو جائے گی، مگر اب کہاں نصیحت. اللہ فرما رہے ہیں اب کیا فائدہ نصیحت کا. انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا کیسے. حضرت مریم جب پھل کھایا کرتی تھی نا بے موسم، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا نا انا لکی ہاذا، اے مریم انا لکی، یہ کہاں سے آ گئے تمہارے پاس. تو انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو ہم کہتے ہیں انا لکا ہاذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی بھائی، اتنی بڑی گاڑی، تم تو کل رکشے میں گھوم رہے تھے، اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی. جب بھی کوئی ایسی تعجب کی چیز ہوتی ہے تو یہ انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی انا کا معنی ہے، لیکن یہاں جو ہو رہا ہے یومئذ یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہے جس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب کہاں سے نصیحت. اب تو اچھے اچھوں کو نصیحت حاصل ہو گئی، جب جہنم میں دیکھ لی، عذاب بھی دیکھ لیا، دنیا میں حاصل ہو جاتی تو اچھا تھا. اللہ فرماتے ہیں اَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں سے نصیحت حاصل ہو گئی. تم تو وراثت کا مال کھا کے بیٹھے ہو، بھائی بہن کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، اور یتیموں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے حقوق تلف کرتے جا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں یقولو، اس دن تو یہ انسان کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش. یا کا مطلب ہائے، اے. لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، کاش. لیتنی کاش میں، قدمتو یہ بھی سبحتو کی طرح، قدم آگے بھیجنا کسی چیز کو، تقدیم. قدمتو کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا، لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دنیا میں تو میں غل غبارے اڑا کے اور مزے اڑا کے کھا پی کے زندگی گزار کے آ گیا، یہاں کے لیے تو میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، ساری دولت جمع کر کر کے رکھتا رہا ہوں میں، کاش میں نے یہاں کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اللہ فرماتے ہیں اب تو کہتا رہے کاش کاش کرتا رہے، لیکن ہوگا کیا. فَيَوْمَئِذٍ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن تو یہ باتیں کرے گا بیٹھ کے، لا يعذب عذابہ، کوئی نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں دے گا عذاب. لا يعذب عذابہ، اس رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. احد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دن ایسا عذاب دے گا جیسا رب عذاب دے گا. یعنی رب جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. ایسا عذاب تجھے دیا جائے گا جو آج تک تجھے کسی نے دیا نہیں ہوگا. ایسی تکلیف اور ایسا عذاب تو نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. وہ عذاب کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. وَلَا يُوثِقُ، یوثقو یکرمو کی طرح، اور کوئی نہیں پکڑے گا. وثاق پکڑ کو کہتے ہیں، باندھنے کو کہتے ہیں. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کہتے ہیں نا، میثاق مدینہ، میثاق کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ. اس میں بھی انسان بندھ جاتا ہے. تو یوثقو، اور کوئی نہیں پکڑے گا. وثاقہ، وثاق وہی ایگریمنٹ. وثاقہ، اس اللہ جیسا پکڑنا. ہو کا مطلب وہ اللہ، اور کوئی نہیں. احد کا مطلب کوئی بھی نہیں پکڑے گا ایسا پکڑنا جیسا اللہ پکڑے گا اس دن. اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. آگے اللہ اپنے نیک لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہوگا جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے دنیا میں اور اللہ کی نافرمانی کی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو دیندار ہیں، دین پر قائم ہیں، ان سے اللہ کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس، اے وہ نفس، المطمئنہ، جو میری عبادت، میری اطاعت اور میں نے جو تجھے عقائد اور نظریات بتائے تھے قرآن میں، ان تمام چیزوں پر مطمئن تھا. مطمئنہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نفس عربی میں مؤنث ہے. میں ایک مس کو کرتا ہوں. ہاں، یا ایتھا النفس، اے وہ نفس، المطمئنہ، جو مطمئن ہے. کیا مطلب؟ میرے احکام پر. بہت سے لوگ اللہ کے دین پر مطمئن ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے جو کام کیا وہ درست کیا. ان کا اظہار ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اڑاتے رہو، تم ہمیں بیوقوف کہتے رہو، لیکن ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اطمینان ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. لڑکی ہے، پردہ کرتی ہے اپنے چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، دیور سے، اور باہر نامحرم لوگوں سے اور دوسروں،
تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، پرانے زمانے کی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اطمینان تھا کہ بھئی میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو ان لوگوں کے لیے جن کو اطمینان ہی نہ ہو نا، داڑھی رکھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، آدمی کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کام کیا. پردہ کیا خاتون نے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو کہ شاید میں غلط چل رہی ہوں، شاید میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے، مجھے اتار دینا چاہیے، پردہ چھوڑ دینا چاہیے، باقی رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ نفس مطمئنہ نہیں ہیں. جن اچھے اعمال کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سخاوت ہے، نماز ہے، عبادت ہے، ان تمام چیزوں پر مطمئن کہ میں درست لائن پر ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے اے وہ نفس جو مطمئن تھا، ارجعی الی ربک. ارجعی یہ مؤنث کا صیغہ ہے اذربی کی طرح، کیونکہ نفس کا لفظ مؤنث ہے. خواتین خوش ہوں گی، دیکھو ہمیں کہا جا رہا ہے، مردوں کو نہیں کہا جا رہا، تو مرد بھی اس میں داخل ہیں، خواتین بھی. یہ مؤنث کے صیغے اس لیے رہے ہیں کہ عربی میں لفظ نفس جو ہے یہ مؤنث ہے، ورنہ مراد مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ارجعی اے نفس تو چلا جا اپنے رب کی طرف، راضیتن اس حال میں کہ تو بھی راضی، مرضیتن اور تیرا رب تجھ سے بھی راضی. مرضی اس میں مفعول ہے، جس سے راضی ہو اس کو مرضی کہتے ہیں، اور جو راضی ہونے والا ہوتا ہے وہ راضی کہلاتا ہے. تو خود بھی خوش، کیونکہ جنت کی نعمتیں تیرے سامنے، تیرے رب کی رضا، اور تجھے بھی خوش رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی، ادخلی انصری کی طرح، انصر اضرب کی طرح ہے نا، انصر آرڈر کا صیغہ، انصری گردانے وردانے تو یاد نہیں ہوں گی، بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، جیسے اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، تھوڑی بہت یاد کر لیں گردانے، اس سے فائدہ ہوتا ہے. فادخلی، ادخلی تھا اصل میں، داخل ہو جا، فی عبادی میرے نیک بندوں میں. اللہ تعالیٰ چھانٹی کریں گے نا قیامت کے دن، بھائی نیک نیک ادھر ہو جائیں اور برے لوگ دوسری طرف ہو جائیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایک اور مقام پر سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے پوری رات تہجد میں صرف ایک آیت پڑھ کے گزاری ہے، اور اس میں روتے رہے وہ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج تم ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تم نافرمانوں سے، تم نیک لوگوں سے الگ ہو کے کھڑے ہو. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، نیک بد سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک بھائی نیک ہے دوسرا برا ہے، ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، ایک بہن پردہ کرتی ہے دوسری بے پردہ گھومتی ہے، سب ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے ہیں، تو ایک ساتھ رہتے ہیں، سب تقریبات میں ایک ساتھ جاتے ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں کیا حکم دوں گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، امتیاز کرو، آج الگ ہو جاؤ، چھانٹی کرو ان کی، ان کو الگ کرو، نیک لوگوں کو الگ کرو. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات یہ آیت پڑھ کے روتے رہے، یہ سوچ سوچ کے کہ جب یہ اعلان ہوگا تو پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اس وقت نیک لوگوں میں شمار ہوگا یا برے لوگوں میں، اس وقت کیا گزرے گی کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، ان نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا. یہ تو اس سورت کا ترجمہ تھا، اسی میں بہت ساری تفسیر بھی ہو گئی، میں بہرحال پھر بھی اس کی تھوڑی تفسیر دوبارہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. والفجر ولیال عشر، اوقات کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. کس بات پر اٹھائی ہے؟ کہ یہ اوقات اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے، انسان کو لغو اور بیکار پیدا نہیں کیا، کیونکہ جس انسان کی خدمت کے لیے اتنے تغیرات اللہ نے کائنات میں رکھے ہیں اس انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، فرمایا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، ان کے بیٹے تھے ارم، ان کے بیٹے تھے عاص، ان کی آگے نسل چلی ہے تو عاد پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ایک عاد تھے جو عاص کی اولاد میں، اور ایک عاد تھے جو ارم کی اولاد میں. تو جو ارم کی اولاد میں تھے وہ عاد اولا تھے، جو پہلے عاد گزرے ہیں، تو وہ والے عاد ہیں، اس لیے آگے ان کا ذکر کیا ارم، یعنی وہ عاد جو عاد اولا ہیں، جو ارم کہلاتے ہیں. ارم اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ ارم کی اولاد میں تھے. ذات العماد، جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، قد بھی ان کے بہت لمبے چوڑے تھے.
قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کو اللہ نے ہلاک کیا ہے تو ان کی لاشیں ایسے پڑی ہوئی تھی کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا کٹ کے جب گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ان کی حالت تھی. یہ بڑی طاقتور قوم تھی، قوم عاد جو تھی. اس کے بارے میں کچھ بات میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کچھ تفصیل بتاؤں گا آپ کو. میں چاہ رہا ہوں یہ ابھی صورت جو ہے کمپلیٹ ہو جائے، باقی قوم عاد کا پورا مکمل تعارف قوم عاد اور قوم سمود کا یہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم تھی جس جیسے لوگ زمین میں پیدا نہیں ہوئے، بہت طاقتور تھے، کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد تھے. وثمود الذین، اور قوم سمود جنہوں نے جابوا الصخر، پہاڑوں کو تراش ڈالا وادیوں میں. یہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بنا لیا کرتے تھے، طاقتور بھی تھے اور فنکاریاں بھی جانتے تھے. تراشتے تھے چھینی ہتھوڑے سے، ہوتے ہوتے اندر پورا محل. تو انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ پہاڑوں کو اتنا گہرائی میں جا کے تراشنا، اور اتنے، کیونکہ چٹان کے اندر بنا ہوا گھر تو بہت مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط، اور اس میں محنت بہت لگتی ہے. تو انبیاء نے ان کو سمجھایا کہ اتنی محنت سے اتنا مضبوط گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم نے مرنا ہے. دیکھو یہ ان کو نصیحت نہیں ہے، یہ ہمیں بھی نصیحت ہے. میں بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں، 60 سال جب عمر ہو جائے تو گھر بنانے کی فکر چھوڑ دو، پھر کرائے کے گھر میں گزارا کیا کرو. کیوں سریا ڈال رہے ہو اتنا، کیوں بنیادیں کھود رہے ہو؟ اپنی ہڈیوں میں کیا اتنا سریا ڈال سکتے ہو؟ ہڈیاں تو گھس رہی ہیں نا، وہ تو ختم ہو رہی ہیں. اتنے مضبوط گھر، اتنی اس پہ محنت، تو کیوں اتنی کوششیں کرتے ہو؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، ایسے گھر بناتے ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. رہنے کا پتہ نہیں ہے کب لاش اٹھے، کب مر جاؤ، اور گھروں پہ اتنا پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کھانے پہ خرچ کرنا اتنا برا نہیں، پہننے پہ خرچ کرنا اتنا برا نہیں، تعمیر پہ خرچ سب سے بری چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر انسان کی زندگی کا ساتھ نہیں دیتی. دیواریں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اس میں رہنے والے اتنے مضبوط نہیں ہوتے. تو رہنے والے نے کو چاہیے پہلے اپنی ہڈیوں کا کیلشیم چیک کرائے، دیکھیں ان ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کتنے دن تک یہ طاقتور رہیں گی، اس حساب سے میٹیریل دیواروں میں استعمال کرے. بھائی میری زندگی 10-20 سال کی رہ گئی ہے تو مجھے ایسی دیوار بنا کے دو کم از کم 15-20 سال وہ کھڑی رہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اتنا پیسہ لگا دو دیوار کے اوپر، اور اگر وہ کرائے پہ گزارا ہو رہا ہے کرائے پہ رہ لو. تو اللہ نے کسی کو پیسہ زیادہ دیا ہے تو وہ اپنا گھر بنا لے، منع نہیں ہے، اپنا گھر بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کے لیے اتنی فکر کرنا اور دولت اکٹھی کرنا، پیٹ کاٹ کاٹ کے لوگ زمینیں خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا نہیں. اور جو مسافر خانہ ہے، دیکھو ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، آپ کو بتایا میں نے کراچی سے لاہور جا رہا ہوں، میں اتر جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سیٹ پہ جو ہے وہ تکیہ فکس کروا رہے ہو. وہاں پہ ہے بھائی تکیہ جو ہے نا اسکرو پانا لے کر آپ فکس کیے، ہلے نہیں یہاں سے. اور وہاں جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام شروع کرا دو آپ ڈبے میں کہ بھائی ادھر لاؤ، یہ یوں ہو جائے، یا یہاں شیلف لگاؤ. یا وہ لوگ بولیں گے بھائی آپ نے لاہور پہ اترنا ہے، گزارا چلاؤ گزارا، تکیہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا، اور چوری ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، ہاتھ کے سہارے سے یا بیگ سر کے نیچے رکھ کے سو جانا. اب اتنا خوف کہ تکیہ کہیں چوری نہ ہو جائے تو اس پہ اسکرو پانے سے اس کو ٹائٹ کرایا جا رہا ہے. لوگ کہیں گے بھائی لاہور پہ اترنا ہے آپ نے، وہاں آپ کی منزل ہے، تو اس لیے بس جتنا ٹائم سفر کرنا ہے اس حساب سے اس کو مینج کر لو کمرے کو. ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن لگا لیا آپ نے، سلیپر بک کرا لیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. اب یہ ڈبہ تھوڑی گھر لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ، ڈبے پہ اتنا خرچہ کرو کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ ڈبہ اپنے ساتھ لاہور لے کے جائیں گے. اتنا خرچہ آپ نے اس ڈبے پہ کر لیا جو آپ نے بک کرایا ہوا تھا، جو سیٹ آپ نے بک کرائی تھی اس پہ اتنا خرچہ کر لیا کہ اب آپ لاہور اتر ہی نہیں رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو میرے گھر سے زیادہ یہ ڈبہ اچھا ہے، یہ بوگی پوری میرے ساتھ جائے گی تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. ہم جب گھر پہ خرچ کرتے ہیں تو اتنا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے اتنا عالی شان محل میں نے بنایا، میں نہیں چھوڑ کے جاتا، میں قبر کے گڑھے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. فرشتہ کہے گا آپ نے بنایا کیوں؟ جب آپ کو پتا تھا کہ تھوڑے دنوں میں آپ نے قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، اندھیری رات میں آپ نے رات گزارنی ہے، تو آپ کو اسی حساب سے اپنے کمرے کو مینیج کرنا چاہیے تھا، اسی حساب سے آپ کو اپنے گھر پہ پیسہ لگانا چاہیے تھا.
تو یہ سوچ ہماری ختم ہو گئی ہے. پیغمبروں نے یہ سوچ دی ہے قوموں کو, اور قوم سمود کو بھی سمجھایا کہ بھئی تم ایسے گھر نہ بنایا کرو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا. تو چٹانوں کو پھاڑ کے گھر بنا لینا, اس سے لوگ فنکاری کی داد تو دے دیں گے لیکن بنانے والا تھوڑے دنوں میں مر جائے گا. تو ایسی داد کا کیا فائدہ جس سے آپ اس اپنی بنی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اللہ فرماتے ہیں وہ فرعون ذی الاوتاد, میخوں والا فرعون. میخوں والا کا مطلب بہت سارے مطلب بیان کیے گئے. راجع بات ہے کہ ایک تو بعض نے یہ کہا کہ فرعون کی سلطنت کے زمین میں کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے, یعنی اس کے کیل گڑ گئے تھے زمین میں سلطنت کے. یہ کنایا ہے کہ طاقتور بادشاہ تھا. اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ مضبوط عمارتوں والا, کیونکہ مضبوط عمارتیں جب ہوتی ہیں تو ان میں کیل بھی موٹے موٹے لگتے ہیں, تو مضبوط عمارتوں والا. قوم سمود نے بھی مضبوط عمارتیں بنائیں اور فرعون نے بھی بنائی, مگر نہ وہ اپنی مضبوط عمارتوں میں بیچارے رہ سکے اور نہ فرعون اپنے محلات میں رہ سکا. تو دونوں بے وقوف تھے, قبر کی تیاری کے بجائے اپنے محلات کی تیاری میں لگے رہے. وفرعون ذی الاوتاد, اور فرعون جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاہ, جب انسان کو اللہ آزماتے ہیں. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب انسان کو دولت دیتے ہیں تو مقصد ابتلا ہوتا ہے آزمانا. یہ کیا سمجھتا ہے, آزمائش نہیں ہے بلکہ میرا رب مجھے فری میں نواز رہا ہے. شو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اترانا شروع کر دیتا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ مجھے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے, تو پھر یہ اترائے گا نہیں. کہے گا بھئی یہ تو امتحان کے لیے, ایگزامینیشن ہال میں تو انسان ڈرتا ہے نا, ڈر ڈر کے بیٹھا رہتا ہے پتہ نہیں پرچے میں پاس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے دولت دی ہے, میں دیکھوں کہ تم میرا حق کتنا ادا کرتے ہو, غربا مساکین کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے, اور اس دولت میں پڑھ کے میری یاد سے غافل تو نہیں ہوتے. تو تمہیں ڈرنا چاہیے تھا, اترانا نہیں چاہیے تھا, لیکن تم بجائے ڈرنے کے اترانا شروع کر دیتے ہو, شوبازی شروع کر دیتے ہو, اور اس دولت کو اللہ کی محبت کی دلیل سمجھتے ہو. بعض مشرکوں کی عادت تھی, وہ کہتے تھے کہ اگر ہم گناہگار ہیں, برے لوگ ہیں, تو اللہ نے ہمیں اتنا پیسہ کیوں دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے واقعی پیغمبر ہیں تو اتنے غریب کیوں ہیں. یہ تانا دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی آپ کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, آپ کے پاس حکومت کیوں نہیں ہے, ہم نافرمان ہیں, بت پرست ہیں, لیکن ہمیں اللہ نے نوازا ہے, اس کا مطلب ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اللہ کے محبوب ہو, بلکہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا ہے. محبوب ہونا یا نہ ہونے کا غربت اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے. دولت مند بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور اللہ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے, اور غریب بھی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے اور اللہ کا دشمن غریب بھی ہو سکتا ہے. تو دولت کا آنا یا نہ آنا, یہ دونوں چیزیں آزمائش کی علامت ہیں, اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. بلکہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے, اعمال, آپ کا عمل کیسا ہے. غربت میں اللہ کو راضی کیا تو آپ اللہ کے محبوب, دولت میں آپ نے اللہ کو راضی کیا تو آپ اللہ کے محبوب. تو یہ سب چیزیں آزمائش ہیں. تو یہ تو ہو چکا کہ انسان کو جب آزمایا جاتا ہے, ان سے نعمتیں دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں میرا رب مجھے بڑا نواز رہا ہے, حالانکہ نواز نہیں رہا, تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فرمایا اور جب ہم اس کو آزما کے رزق تنگ کر دیتے ہیں تو بجائے صبر کرے کہ بھئی اللہ اب اس طرح سے آزما کے دیکھ رہا ہے, تو نہ رونا دھونا شروع کر دے گا. ہر ایک کو بھائی پیسے ہی نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ بھیک مانگے گا, بھائی کیا کریں گھر میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, ہر ایک کو رونا فاقہ پڑا ہوا ہے جیسے, اور ناشکری, اور اللہ کے بارے میں بھی غلط شکایتیں شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تکرموا الیتیم, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے, تم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, غربا کو کھانا نہیں کھلاتے خدا کے لیے. ہم لوگ جب صدقے کی آیتیں سنتے ہیں فوراً بکرے کاٹتے ہیں لوگ جا کے. بکرے کا مسئلہ نہیں ہے, غریبوں کو کھانا کھلایا کریں, ان کی مدد کیا کریں, بکروں کو معاف کر دیں. بکرے کاٹنا اسلام میں صرف بقرعید میں عبادت ہے, اس کے علاوہ بقرعید اور عقیقے میں اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, وراثت کا مال کھا جاتے ہو. والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے, سب سے پہلے اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے. میں نے بھی جمعے کا جو میرا بیان تھا پورا وراثت کے بارے میں تھا, اس کو دوبارہ سنیں. اس میں خاص طور پہ یہ بات آئی ہے کہ عام طور پر وراثت کی تقسیم میں مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں.
جو بیوہ ہے نا وہ عام طور پر رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے شوہر کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی. لوگ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت، اور پھر مائیں بیٹوں کی طرفداری بھی کرتی ہیں کہ بیٹوں کو ملنا چاہیے، بیٹیوں کی چونکہ شادیاں ہو چکی ہیں اپنے گھروں میں خوش ہیں ان کو نہیں ملے گا. تو یاد رکھو ایسے موقع پر ماں کی فرما برداری جائز نہیں ہے. آپ کہیں بہنوں کو بھی ملے گا، بھائیوں کو بھی ملے گا، اور ابھی ملے گا. 15-20 سال کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ابھی ہوگی. ماں کا ویسے خیال کریں، اس کے حقوق ادا کریں، وہ ایک الگ بات ہے. بد کلامی بدتمیزی ماں سے جائز نہیں ہے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کریں کیونکہ وراثت کے حکام کو قرآن نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے محبت کرتے ہو بے پناہ، حالانکہ تمہیں کرنی نہیں چاہیے، ختم ہونے والی فنا ہونے والی چیز ہے. کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو ختم کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب آئے گا امتحان کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، اور فرشتے بھی حاضر ہوں گے، اور جہنم کو لایا جائے گا، اور انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی. اس وقت کہے گا کہ میں نے مال سے محبت کر کے برا کیا، محبت تو مجھے اعمال سے کرنی چاہیے تھی، اللہ سے کرنی چاہیے تھی. اور کہے گا نصیحت حاصل ہو جائے گی، اللہ فرمائیں گے انا لہ الذکریٰ، اب کیسے نصیحت. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش اس دن کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. آگے بھیجنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ پہ خرچ کریں گے تو وہ پیسہ سیو ہو جائے گا. میں نے بتایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو، فرمایا یا رسول اللہ کسی گھر سے ہدیہ آیا تھا تو وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا، باقی صدقہ کر دیا. تھوڑا سا باقی ہے، باقی میں نے صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ باقی رہ گیا. کیسی زبردست تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا نا کہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی سارا صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، یہ ختم ہو جائے گا. کیسی تعلیم تھی کہ بھائی جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو نا وہ ہے انویسٹمنٹ، باقی تو ختم ہو رہا ہے، باقی تو ختم ہو رہا ہے. تاجر کو اس پہ فخر نہیں ہوتا میں نے کھایا کیا ہے، تاجر کو فخر اس پہ ہوتا ہے میں نے بچا کتنا لیا، اس پہ فخر ہوتا ہے تاجر کو. شاید وہ صبح شام پراٹھے کھاتا رہے، کبھی فخر نہیں کرے گا آج تو میں نے پراٹھے کھائے ہیں، آج تو میں نے مکھن کھایا، آج تو میں 1 کلو مکھن کھا گیا. نہ وہ فخر کرے گا آج میں نے اتنا بچایا ہے. تو آخرت کا تاجر بھی اس پہ فخر نہیں کرتا کہ میری خوراک کیا ہے، اس پہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتا ہوں، بچاتا کتنا ہوں اللہ کے. تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہے گا کاش میں نے کچھ بچایا ہوتا، کچھ آگے کے لیے انویسٹ کیا ہوتا. عمل بھی، نماز روزہ تہجد یہ سب چیزیں بھی آخرت میں جمع ہو رہی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہو یہ بھی جمع ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ کی پکڑ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی. اور آخر میں فرمائیں اے وہ نفس جو مطمئن ہے. اس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جب دین پر چلو نا تو اطمینان سے چلا کرو. یہ وسوسے دل سے نکال دو، پتہ نہیں صحیح چل رہا ہوں، پتہ نہیں غلط کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں، میں نے داڑھی رکھ کے پتہ نہیں غلط کیا ہے، مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں. تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. خاتون لڑکی اگر پردہ کرتی ہے اسے اطمینان ہونا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر ہوں. دیکھو برے لوگ اپنی برائی پہ ڈٹے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہلتے اپنی جگہ سے، اچھے لوگ ہل جاتے ہیں. تو وہ جملہ یاد رکھا کریں کہ جب کوئی آپ کو اچھائی سے ہٹانے کی کوشش کرے تو آپ اس سے ایک بات کہا کریں کہ تم اپنی برائی پر اتنی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہو تو ہم اچھائی پر ایسی مضبوطی کیوں نہ دکھائیں. دیکھو جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اب آپ ان کے سامنے تقریریں کرتے رہیں سناتے رہیں، وہ نہیں رکھیں گے، پھر بھی وہ کہتے ہیں جاؤ کچھ نہیں ہوتا. آپ نے رکھی ہے تو آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا ان کو کہ بھائی تم اس پر ڈٹے ہوئے ہو تو ہم نے رکھ لی. مقصد کسی بغیر داڑھی والے کی بھائی توہین نہیں ہوتی، میرے تو اسٹائل یہی ہے. وہ تو دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے نا. بہت سے ممکن ہے بغیر داڑھی والا جنت میں جا رہا ہو، داڑھی والا الٹا لٹکا ہوا ہو، کیونکہ صرف داڑھی نہیں ہے اور بھی چیزیں ہیں اسلام میں. لیکن داڑھی بھی ہے بہرحال، اور بھی چیزوں کے ساتھ ہے لیکن اور بھی چیزیں، تو ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، صرف ایک چیز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے وہ نفس جو مطمئن ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دین پر چلیں اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. ارجعی الی ربک، تو جو ایسے اطمینان سے آئے گا اللہ فرمائیں گے چل لوٹ اپنے رب کی طرف. سب کا تو حساب ہو رہا ہے، جہنم کی آگ ہے سامنے، لٹکے ہوئے چیخ رہے ہائے کاش اس دن کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. کچھ لوگوں سے اللہ کہیں گے تم لوگ ادھر آ جاؤ،
اور جاؤ اپنے رب کی طرف چلو، راضیتن تم بھی خوش، تم سے تمہارا رب بھی خوش، فادخلی فی عبادی میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی اور انہی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طبقے میں شامل کر لے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔